باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، اس مقدس بارگاہ میں اس عشرہ اربعین کی یہ 10ویں تقریب آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. میں آپ تمام حضرات کا، مومنین کا، مومنات کا، بزرگوں کا، نوجوان دوستوں کا، منتظمین بارگاہ کی جانب سے شکریہ تو انشاءاللہ کل ادا کروں گا. آج تمہیدی طور پر آپ تمام حضرات کے وہ مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، والدین، بزرگ، اعزاء، احباب، بھائی بہنیں، ہم اپنا شرعی اور منصبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس بارگاہ میں اہل بیت محمد کے مقدس وسیلے کے ذریعے سے ان مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہدیہ کریں آل محمد کے تصدق. صلوات بر محمد علیہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. میں آپ کی توجہات اور آپ کی محبتوں پر آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے ان 10 دنوں میں جتنی پذیرائی مجھے عطا فرمائی اور جتنی توجہ خاص اور محبت کے ساتھ آپ حضرات نے میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا کیا اور اپنے والدہ ذہنوں کو
اس عشر مجالس میں ذکر مولا کے لیے وقت رکھا، اس کی جزا تو یقیناً آپ تمام حضرات مومنین و مومنات کو بارگاہ سرکار ولی عصر لنگر کون و مکان امام زمین و زمان حضرت حجت کی صلوات بھیجے محمد دربار سے عطا ہوگی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد اور آپ حضرات کو زیبت سماعت دینے کا مقصد اس حد تک مکمل ہوا ہے کہ میں نے دوران عشر اضحیٰ اور دوران عشر اربعین ایک لمحے کے لیے بھی خود میں اور آپ میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں کی۔ ویسے بھی ہم اجنبی نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس لیے کہ جو جغرافیائی حدود میں قید ہو جائے وہ مودت کا رشتہ نہیں ہے۔ مودت اجر رسالت ہے اور اجر رسالت لامحدود ہے، اور لامحدود کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے ہم کہیں بھی بسیں، کسی جگہ بھی رہیں، کسی قریے میں رہیں، کسی دیار میں رہیں، کسی ملک میں رہیں، علی کے ماننے والے ایک دوسرے سے اجنبی نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ دروازے بہت سے نہیں ہیں، دروازہ ایک ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، دروازہ ایک۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کا مقصد ہی یہ ہے کہ ساری کائنات علم کا شہر ذات پیغمبر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ملت اسلامیہ کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر دین علم ہے، اجماع نہیں ہے، اگر دین علم ہے، شورا نہیں ہے، اگر دین علم ہے، قیاس نہیں ہے، اگر دین علم ہے، قہر و غلبہ نہیں ہے، اگر دین علم ہے، سیاست اور عیاری و مکاری نہیں ہے، اگر دین علم ہے، جھوٹ اور فریب نہیں ہے، اگر دین علم ہے، بد کرداری نہیں ہے، اگر دین علم ہے، جہالت نہیں ہے، اگر دین علم ہے، جاہلیت نہیں ہے، اگر دین علم ہے اور جاہلیت نہیں ہے تو ابو جہلوں کی نسلوں کو دین کی رہنمائی کے لیے رہبر نہ بناؤ۔ ہاں صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد، یہ کلیہ۔ تو جان محترم، اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اس دین کی اتباع کرنے کے لیے، اس دین کی اطاعت کرنے کے لیے، اس راستے کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جس نے زندگی کے کسی لمحے میں اپنے دشمن کو بھی جواب دیتے ہوئے مایوس نہ کیا ہو، اپنے مخالف کو بھی سیراب کیا ہو، جو ایسا سخی ہو کہ اگر اس کا نظریاتی مخالف بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ اسے اس لمحے کے لیے صحیح ہلاکت سے بچا دیتا ہے۔ توجہ فرمائے جان محترم۔ اور جان محترم، یہ بات بھی میرے نوجوان دوست آج کی اس تمہیدی مجلس میں آغاز میں نوٹ کر کے جائیں کہ اگر دین علم ہے تو پھر دین کے رہبر بے علم نہیں ہوں گے، با علم ہوں گے، اور با علم بھی کسی مدرسے سے نہیں ہوں گے، کسی معلم سے نہیں ہوں گے، کسی مکتب سے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مدرسے کا علم کسی نہ کسی سطح پر جا کر رک جاتا ہے،
اور جو علم کسی سطح پر رک جائے وہ اس دین کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس دین کو قیامت تک جانا ہے۔ توجہ ہے جان محترم، جہاں آج سے اشارہ کروں گا، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو پوری تاریخ کے پس منظر پہنچ جائیں گے۔ جہاں آج سے 1400 برس پہلے، 1300 برس پہلے، 1250 برس پہلے، 1400 برس پہلے، 1300 برس پہلے، 1250 برس پہلے علم کے دروازے ہی بند کر دیے گئے ہوں، اور اب 21ویں صدی میں یہ اپیلیں کی جا رہی ہو کہ اجتہاد کا دروازہ دوبارہ کھولنا چاہیے۔ توجہ توجہ، اخبارات تو آپ پڑھتے ہیں نا، صلوات بھیجیں پھر محمد آل محمد پر۔ اب یہ دیکھیں اب 1400 برس کے بعد، 1250 برس کے بعد اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ اجتہاد کے دروازے دوبارہ کھلنے چاہیے، ملت اسلامیہ کو عصر حاضر کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو جان محترم، ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا لوٹ کر آئے گی آل محمد کے دروازے کی طرف، دنیا لوٹ کر آئے گی، اس لیے کہ یہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی منزل پر فائز رسول کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے مسلمان کی معراج کلمہ پڑھنے میں نہیں بتائی، علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سلامات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اب یہ بات زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں۔